پچھلے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان دولت کے حساب سے دنیا کے چوتھے امیر ترین بادشاہ تھے۔ ٹوٹل 98 ارب آئل بیرل ریزروز کے علاوہ ان کی فیملی 830 ارب ڈالرز کی مالک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دبئی جیسی سٹیز کو بھی اکثر شیخ خلیفہ کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ آپ کو شاید یہ بات پہلے سے معلوم ہوگی کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کو پہلے برج دبئی کا نام دیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی کنسٹرکشن کے دوران دبئی کو پیسوں کی تنگی ہونے لگی اور اس کی کنسٹرکشن کا کام روکنا پڑ گیا۔ ابو دھابی کے شیخ نے اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دبئی کی فائنینشیل ہیلپ کی اور اسی وجہ سے ہی اس کا نام برج دبئی سے ہٹا کر برج خلیفہ رکھا گیا تھا۔ شیخ خلیفہ نے ابو دھابی میں بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک خواب دیکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تیل کے علاوہ بھی اکنامی کو چلانے کے لیے کوئی ذریعہ بنایا جائے۔ وہ یہاں الرہا بیچ پہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی سٹی بنانا چاہتے تھے جس میں بیچ ریزورٹس، شاپنگ مالز، پارکس اور انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ تمام لگژریز ہوں گی جو ویسٹرن ٹورسٹ کی ضرورت ہوتی ہیں۔ لیکن اس کام کو انجام دینے کے لیے ٹھیک ٹھاک انویسٹرز کی ضرورت تھی۔ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور الرہا بیچ سٹی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے شیخ خلیفہ نے دنیا کی سب سے انوکھی بلڈنگ بنانے کا پلان بنایا۔ اس بلڈنگ کو الدار پراپرٹیز کا ہیڈ کوارٹر ہونا تھا جو کہ ابو دھابی گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ پارٹنر کمپنی ہے۔ شیخ چاہتے تھے کہ بلڈنگ کا ڈیزائن کچھ ایسا ہو جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں بنایا ہو اور اس کی خوبصورتی اتنی ہو کہ دیکھنے والا گھنٹوں تک اس کو دیکھتا ہی رہے۔ اس دور میں ابو دھابی سے صرف چند کلومیٹرز دور دبئی میں جہاں ایک کے بعد ایک آئیکونک بلڈنگز بن رہی تھیں، وہیں ایک بالکل ہی یونیک اور آئیکونک ڈیزائن بنانا ڈھیر ساری مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ آخرکار کئی مہینوں کی سوچ وچار کے بعد ایک آئیڈیا آ ہی گیا اور یہ آئیڈیا ایک سی شیل کو دیکھ کر بنایا گیا۔ یہ ڈیزائن تھا تو بہت ہی سمپل، لیکن اس کو بنانا اتنا ہی مشکل تھا۔ 25 فلورز اونچی ایک گول چکرے جیسی بلڈنگ جس کی سائز اسٹیچو آف لبرٹی سے بھی بڑی ہونی تھی، اس کے کروڈ گلاس کا آؤٹر شیل 4 فٹ بال فیلڈز جتنا بڑا تھا۔ اس کو سمندر کے اوپر ایک آرٹیفیشل لینڈ پر بنانا ایک ایسا کام تھا جس کو اتہاس میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ نارملی اسکوائر اور ریکٹینگل اسکائی اسکریپرز تو ہر جگہ بنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ اپنی طرز کا ایک ایسا شاہکار بننے جا رہا تھا جس کے لیے انجینئرز کو ایک نئی سوچ کے ساتھ کام کرنا تھا۔ شیخ کی طرف سے ڈیزائن اپروو ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کنسٹرکشن سائٹ پہ آرٹیفیشل لینڈ بنانے کا، کیونکہ جس جگہ الدار ہیڈ کوارٹرز کو بننا تھا وہاں ابھی سمندر موجود تھا۔ جی ہاں، 26 فیٹ گہرا سمندر۔ اس کام کے لیے اتنی ریت چاہیے تھی جس سے ایجپٹ میں موجود دنیا کے سب سے بڑے سوئمنگ پول سٹی اسٹارز کو باٹم سے لے کر ٹاپ تک بھرا جا سکتا ہے۔ 30 ملین کیوبک میٹر ریت ڈال کر یہاں آرٹیفیشل لینڈ تو بنا لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور گمبھیر مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ آرٹیفیشل لینڈ کی ریت کو کھدائی کرتے ہی اس کے اندر سے سمندر کا پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ یعنی ایک بات تو طے تھی کہ اس کنڈیشن میں اگر یہاں فاؤنڈیشن بنائی گئی تو لاکھوں ٹن وزنی اس آئیکونک بلڈنگ کا خواب کسی بھی لمحے ایک برے خواب میں بدل سکتا ہے۔ اب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجینئرز نے ڈی وال بنانے کا فیصلہ کیا، جس کو ڈایافرام وال بھی کہا جاتا ہے۔ ریت میں 16 میٹرز نیچے تک موٹے کنکریٹ کی ایک وال ڈالی گئی تاکہ سمندری پانی اس وال کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ڈی وال کے بننے کے بعد اس کے باٹم میں ایک موٹا کنکریٹ کا سلیب ڈالا گیا تاکہ سمندر کا پانی نیچے سے بھی ڈی وال میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ سلیب اتنا موٹا تھا کہ اس کو بنانے میں کنکریٹ سے بھرے 2000 ٹرکس استعمال کیے گئے تھے۔ اب باری تھی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ڈالنے کی۔ نارملی میگا اسٹرکچرز کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے اسٹیل کے پائلز کو زمین کے اندر موجود پتھروں تک ڈرل کیا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ کی مضبوطی بنی رہے، لیکن الدار ہیڈ کوارٹرز دوسرے میگا اسٹرکچر سے کافی مختلف تھا، کیونکہ ایک تو یہ بالکل سمندر کے ساحل پہ بنا تھا اور دوسرا یہ کہ اس کی شیپ کچھ ایسی تھی کہ اس پر ہوا کا ایکسٹرا پریشر پڑ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے فاؤنڈیشن پائلز ڈالنے سے پہلے یہ جاننا تھا کہ الدار ہیڈ کوارٹر پر کتنا ونڈ پریشر پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے بلڈنگ کے ایک ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا۔
विंड इंजीनियर्स मुख्तलिफ एंगल से मॉडल पर हवा का प्रेशर फेंकते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की मदद से बिल्डिंग पर लगने वाली फोर्सेस का अंदाजा लगाया जाता है। इस फोर्स को नजर में रखते हुए इंजीनियर्स ने अलदार हेडक्वार्टर पर 400 स्टील पाइल्स लगाने का फैसला किया, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन में 192 स्टील पाइल्स लगाए गए थे। पाइल्स ड्रिल करने के बाद अगला चैलेंज था एक राउंड शेप बनाने का, एक ऐसा राउंड शेप जिसकी शक्ल भी सी शेल जैसी हो, इसकी हर दीवार विंडो पैनल से ढकी हो और इसके अंदर के हर कोने से पर्शियन गल्फ का शानदार नजारा देखा जा सके। ये काम करने के दो तरीके थे। पहला ये कि पूरी बिल्डिंग ही कंक्रीट से कास्ट करके इसको गोल शेप दी जाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड था और टाइम ही तो कंस्ट्रक्शन टीम के पास नहीं था। जी हाँ, अबू धाबी को अपना पहला फार्मूला 1 ग्रैंड प्री होस्ट करना था, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आने वाले थे। शेख चाहते थे कि फार्मूला 1 इवेंट से पहले ही ये अलदार हेडक्वार्टर तैयार हो जाए, जिसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन टीम को ये आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ 30 महीनों का वक्त दिया था, जिसमें से 5 महीने ऑलरेडी कम हो चुके थे। इसी वजह से वक्त को बचाने के लिए ये फैसला किया गया कि 2 कंक्रीट के कोर्स बनाकर उसके गिर्द स्टील के प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम्स को ऐसे लगाया जाए कि सी शेल का शेप बन जाए। कंक्रीट के 2 कोर्स सिंगल पीस में बनाकर उनको 125 मीटर की ऊंचाई तक लेके जाने के लिए स्लिप फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। स्टील के मोल्ड्स में कंक्रीट डालकर मोल्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खिसकाया जाता था। इससे बगैर जोड़ वाले सिंगल पीस के 2 कोर्स बनाए गए। इन कोर्स को बनाने में 6 महीनों का वक्त और हैरत अंगेज तौर पे 6500 टन स्टील इस्तेमाल किया गया था। अब डेडलाइन में सिर्फ 19 महीने बचे थे। इस टाइम में इन कोर्स के गिर्द स्टील फ्रेम भी बनाना था, ग्लास फसाड और फिर इंटीरियर डिजाइन का काम भी तो करना था, जिसमें सबसे ज्यादा वक्त लगता है। नॉर्मल बिल्डिंग्स में स्टील फ्रेम सीधा साधा होता है, लेकिन अलदार हेडक्वार्टर में जो स्टील फ्रेम लगना था उसको टुकड़ों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कर्व्ड शेप में ऐसे बनाया जाना था कि इनमें 1 mm की भी गुंजाइश ना हो। स्टील फैब्रिकेटर्स की एक पूरी टीम 2500 टन स्टील काटकर उसको कर्व शेप देने में मसरूफ हो गई। हर फ्रेम 30 टन वजनी था और ऐसे करीब 100 फ्रेम्स बनाकर उनको साइट पर एक दूसरे से जोड़ना था, जो किसी जायंट पजल को सॉल्व करने जैसा था। इस स्टील फ्रेम को बनाना तो एक तरफ, इसको फैक्ट्री से साइट पर ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत मुश्किल काम था। एक एक फ्रेम का वजन करीब 25 सेडान कार्स के बराबर था। बड़ी बड़ी क्रेन्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इनको कोर्स के गिर्द जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम था, लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को बिल्डिंग के इंटीरियर पे भी ध्यान देना था और साथ साथ ग्लास पैनल्स पे भी। इस स्टील फ्रेम पर 25,000 ग्लास पैनल्स लगाए जाने थे, जिनका टोटल साइज 52 बास्केटबॉल कोर्ट्स से भी ज्यादा था। ये कोई मामूली ग्लास पैनल्स नहीं थे, बल्कि ये ट्रायंगुलर शेप के कर्व्ड ग्लास पैनल्स थे। इनको मैन्युफैक्चर करने वाली टीम ने काम को जल्दी निपटाने के लिए साइट पर ही फैक्ट्री लगा डाली। जैसे जैसे स्टील फ्रेम बनता जा रहा था, ग्लास इंस्टॉलेशन टीम वैसे वैसे उसमें ग्लास पैनल्स भी फिट करती जा रही थी। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था। इंजीनियरिंग टीम एक ऐसी जंग लड़ रही थी जिसमें मुकाबला असल में वक्त के खिलाफ था। दूसरी तरफ अभी अलदार हेडक्वार्टर्स के अंदर 85 वॉशरूम यूनिट्स को भी बनाना था। इंजीनियरिंग टीम ने इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम्स बनवाने का फैसला किया, जिसमें हर चीज पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती है। प्लान ये था कि प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम यूनिट्स को आखिर में बस सिर्फ उठाकर बिल्डिंग के टॉप से नीचे भेजकर अपनी अपनी जगह पर रख दिया जाएगा। ये आइडिया था तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि वॉशरूम मॉड्यूल्स का डिजाइन शेख फौरन एक्सेप्ट कर ले। शेख को आइडिया तो बहुत पसंद आया, लेकिन वॉशरूम मॉड्यूल्स का डिजाइन उनको पसंद नहीं आया। लिहाजा नए डिजाइन के वॉशरूम मॉड्यूल्स को अब ऑर्डर पे बनवाना पड़ा, जिसमें काफी वक्त लगना था। इसी वजह से स्टील फ्रेम जो अब कंप्लीशन के करीब ही था, उसके 2 सेक्शंस को अधूरा ही छोड़ना पड़ा, जहां से वॉशरूम मॉड्यूल्स को क्रेन की मदद से नीचे भेजा जाएगा।
ایک طرف گلاس پینلز کو لگانے کا کام تیزی سے منزل کی طرف رواں دواں تھا، تو دوسری طرف انجینئرنگ ٹیم کو واش روم ماڈیولز کی لیٹ ڈیلیوری نے پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ اتنے عرصے تک اسٹیل فریم کے 2 سیکشنز کو کھلا چھوڑنا بھی ایک طرح کا خطرہ ہی تھا جو اگلے کچھ ہی دنوں میں ان کے گلے پڑنے والا تھا۔ 12 ٹن وزنی 85 واش روم یونٹس اب سائٹ پر پہنچ چکے تھے، جن کی انسٹالیشن کے بعد جب اسٹیل فریم کے کھلے 2 سیکشنز کو بند کرنے کا وقت آیا تو ایک بہت ہی سیریس مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اسٹیل فریم کا ایک حصہ 6 انچ نیچے بیٹھ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیچے تک کئی فریمز کو دوبارہ کھولا جائے اور پھر دوبارہ سے صحیح کر کے انسٹال کیا جائے، لیکن یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا کیونکہ اب صرف 8 مہینے بچے تھے۔ الدار ہیڈ کوارٹرز کا کروڈ اسٹیل فریم ہی اس کی اصل جان تھی۔ اس میں لگے اسٹیل سیکشنز پورا وزن نیچے فاؤنڈیشن پہ ڈال رہے تھے۔ اگر ان میں سے ایک سیکشن بھی ہٹایا گیا تو فاؤنڈیشن پر وزن نہیں جا پائے گا اور کچھ ہی عرصے میں پوری بلڈنگ جھک سکتی ہے۔ یہ الدار ہیڈ کوارٹرز کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا ایسا مسئلہ تھا جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آخرکار اسٹیل انجینئر نے ایک سولوشن پیش کیا۔ کورس کے اوپر ایک لوڈ بیئرنگ وال بنائی گئی اور اس پر ہائیڈرولک جیکس انسٹال کیے گئے۔ ان جیکس کی مدد سے فریمز کے دونوں حصوں کو اٹھانا شروع کیا گیا۔ جھکے ہوئے اسٹیل فریم کے آرچ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی پوزیشن میں واپس آ چکے تھے۔ بچے ہوئے اسٹیل سیکشن کو بھی لگا کر آخرکار الدار ہیڈ کوارٹرز کا اسٹرکچر پوری طرح سے کمپلیٹ کر دیا گیا۔ ابو دھابی کے پہلے فارمولا 1 ایونٹ سے کچھ ہی ہفتے پہلے یہ جائنٹ سی شیل جیسا خوبصورت اسٹرکچر 25,000 گلاس پینلز لگانے کے بعد کمپلیٹ ہو گیا۔ انجینئرنگ ٹیم نے صرف 30 مہینوں کے لمیٹڈ ٹائم میں اس شاہکار کو پورا کر کے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جس کو اتہاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔